وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 1061 اور آیت 32-34 حصہ دوم سورہ ابراہیم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ: اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور کشتیاں تمہارے تابع کر دیں، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، بِأَمْرِهِ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہریں تمہارے تابع کر دیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا جو ہمیشہ چلنے والے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو تمہارے لیے تابع کر دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو چیز تم نے ان سے مانگی، یعنی جو تمہاری ضرورت کی تھی، وہ اس نے تمہیں دے دی۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے۔ سامعین کرام، اسی آیت کے بارے میں ہم نے گزشتہ بھی بات کی تھی اور آج پھر یہی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ کائنات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، جو وہ ہماری پرورش کر رہا ہے، یا جس طریقے سے اس نے ہماری ضروریات پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، اور ان سب چیزوں کو ہمارے لیے تابع یعنی ہمارے مسخر کر دیا ہے۔ سخرہ کا مطلب یعنی ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر اس میں ایسی طاقت رکھ دی ہے، ایسے قانون رکھ دے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ پانی کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ یہ نیچے کی طرف یعنی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ اگر پانی رکا رہتا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یا یہ اوپر کی طرف چڑھتا تو آپ دیکھ لیں پھر کتنے مسائل ہوتے، یا رکا رہتا یا چلتا نہیں۔ یہ ساری جو نعمتیں تقریباً 7 اگر آپ شمار کریں تقریباً 7 بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنوائی ہیں، لیکن اس سے جو فائدے ہیں یعنی خلق السماوات والارض، جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ لیکن دیکھیں، اس پہ میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور آپ کو باور کرانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے، اور اس بات میں بھی آپ ذرا غور کریں کہ ہم مرکزِ کائنات ہیں۔ یہ سب کچھ جو یعنی جس آب و ہوا میں یا جس کائنات میں ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ جو ہم 3 آیات پڑھ رہے ہیں، 32، 33، 34، اس میں تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ میں ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں۔ سخر لکم یعنی یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آپ کوئی دوسری مجھے ایسی مخلوق نہیں بتا سکتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انتظام کیا ہے۔ اس کائنات کا بنیادی طور پہ فائدہ اٹھانے والے ہم لوگ ہیں۔ اچھا، اتنی دیکھیں وسیع اور اس کائنات ہے، اور یہ وہ کائنات ہے جس کا سرا نہ ہم معلوم کر سکے ہیں نہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کائنات کی جو آخری حدود ہیں ہم تو نہیں پہنچے اور نہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اچھا، پھر کائنات میں دیکھ لیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے جو اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، رواں دواں ہیں۔ ظاہر ہے کہ دن اور رات اس سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ سورج غائب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج پھر آتا ہے تو پھر روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دیکھیں، میں یہاں رک کے بڑے ادب سے آپ کے ساتھ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نظر انداز کر کے جینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے حقیقی منعم، میں یعنی ایک ایسا لفظ کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہو، یہ ساری نعمتیں جس نے ہم پر کی ہیں اور کر رہا ہے، اسی ہستی کو ہم بھلا دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لغنی عن العالمین، ایک صفت ہے اس کی کہ وہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔
غنی الحمید ابھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں، وہ یعنی وہ اپنی ذات میں تعریف شدہ ہے، اس کی تعریف کرو یا نہ کرو۔ میں نے آپ کو اس وقت مثال بھی دی تھی، عام ہے، رسیلا ہے، میٹھا ہے، خوشبودار ہے، بڑا گودے والا ہے۔ جو آم ہم کھاتے ہیں اس میں ایسے ہیں آم، تو اب آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں۔ وہ آم کی آپ تعریف کریں یا نہ کریں، نہ تعریف کرنے سے یعنی اگر آپ اس کی تعریف کریں تو اس کی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا آم کی، اور اگر آپ اس کی تنقیص کریں، برائی کریں، تب بھی اس میں کوئی وہ تو بس عام ہے، میٹھا ہے، اور بالکل۔ تو اسی طرح سب اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کی ذات کی میں بات کروں کہ وہ ہر قسم کی یعنی احتیاط سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اور دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے شکر گزاری کی، شکر گزاری جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان الانسان لظلوم کفار، شکر گزاری کا ایک رویہ ہے، اس رویے کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہماری اس میں کامیابی ہے، نجات ہے، فلاح ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ انسان کامیاب اس وقت ہوگا جب یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے گا، لیکن اگر اس نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا، جیسا کہ آج ہم خاص طور پہ مسلمان کا میں نام لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انعاموں کے علاوہ یہ ایک انعام کیا ہے کہ اس کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، پھر اسے اقوام کا سردار بنایا ہے، امامت کا تاج اس وقت مسلمان کے سر پہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے نہیں ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو نعمتوں کو ضائع کرنے والے، زندگی نعمت ہے، یعنی اس کی جو نچوڑ ہے، ہمیں دیکھیں میری روح کا تعلق، میری یا آپ کی روح کا تعلق تو عالم ارواح سے ہے، اور وہ تو روح ربانی ہے، وہ تو نور کا ایک نقطہ ہے۔ لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم دے دیا ہے، مجھے زندگی دی ہے، اور روح کوئی ترقی کے لیے ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم ایسے شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں تاکہ یہ روح پرواز کرے۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ آپ کو نوٹ کرا دوں سامعین اکرام، اور سپیڈ میرے کہنے کی اور بھی کم ہو جائے گی، اور کروں گا میں، کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ انسان آیا ہے پرواز کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، معراج کے لیے۔ اب اس کی معراج کا سارا دار و مدار جو ہے وہ شکر گزاری کے رویے پر ہے۔ شکر گزاری کا رویہ یعنی ایک تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ نعمتوں کو ضائع نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، زندگی کو ضائع نہ کریں، اور نعمتیں بجا طور پر یعنی نعمتوں کو ضائع نہ کریں، یعنی زندگی کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ افسوس سے میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہم غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں یہ غافل ہیں اپنی کامیابی سے، اپنی حقیقت سے، اپنی پرواز سے، اپنی معراج سے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ انسان تو بڑی جلدی ترقی کرنے والا ہے، اس کو تو بہت رسپانس اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جب رسپانس کی بات آتی ہے تو ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ پھر قرآن میں ہے کہ 700 گنا،
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. تو یہاں تو بہت زیادہ رسپانس ہے. وہ حدیث یاد کریں نا کہ بندہ میرے پاس اگر ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کے پاس 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر میرے پاس یہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں. یعنی یہ تو خیر حدیث قدسی ہے اور مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ رسپانس ہے. ایسا رسپانس کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور اچھا، اب مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے، اپنی حقیقت کو بھی ہم نہیں جانتے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جاننا بھی نہیں چاہتے. یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، اور جو بڑا کڑک دھوکہ ہے. آپ ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیاری نہیں ہے. عام انسان جو بھی ہے بتا بھی دو. یعنی میری تو الحمدللہ کافی عمر ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ ہماری حقیقت تو یہ ہے. پھر بھی لوگ جو ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں میری، یعنی جب میں اصل کی بات کرتا ہوں، روح کی بات کرتا ہوں، اس کی کامیابی کی بات کرتا ہوں، تو جو میرے ساتھ مہینوں میرے ساتھ رہتے ہیں، درس سنتے رہتے ہیں، وہ آخرکار تنگ آ کے وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا جو درس کا گروپ ہے، ویسی میں بات کروں تو 200-300 لوگ ہیں اس میں، لیکن اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد نہیں ہے. یعنی میں آپ کو کہوں کہ زیادہ تر لوگ مہینہ 2 مہینے سال بعد مجھے اطلاع ملتی ہے کہ فلانا چلا گیا درس کے گروپ سے. اول تو ہم سنتے بھی نہیں ہیں، یہ جو میرے سبسکرائبر ہیں یہ درس سنتے نہیں ہیں عام طور پہ. اس دن میں ایک دیکھ رہا تھا 11 مہینے ایک درس کے لوڈ کیے ہوئے ہو گئے، اور اس کا ایک دیکھنے والا تھا. اور سبسکرائبر پھر میرے جو فیس بک پہ میرے ساتھی ہیں وہ کوئی 33-34 ہزار ہیں، لیکن اب وہ ہزاروں میں تو تعداد ہے ہی نہیں. بہرحال دیکھیں، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہ ناشکری سے باز آ جائے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے، یہ ظلم سے باز آ جائے اور انصاف کرے. ہم اگر آپ دیکھیں، یعنی ہم اپنے مالک اور مولا کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. اللہ سے چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتا اور ہم زندگی ایسے گزارتے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے. اعبد ربک کأنک تراہ، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ کمتر درجہ بھی نہیں ہے نا مقام احسان کا، کہ کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ درجہ بھی نہیں ہے ہمارا. اور اس کو تو یعنی اس کا تو مقام احسان کا کیا تذکرہ ہے. ہمیں تو ایمان باللہ جو کہ دل میں یقین ہے وہ ایمان بھی حاصل نہیں ہے، جو کہ دل میں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں اگر آپ اپنے دل کا آپریشن کریں اور دیکھیں تو اس میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے مال دولت، یہ میرے کارخانہ، یہ میرا عہدہ، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، اور میں یہ ہوں، میں سیٹھ ہوں، اور میں خان ہوں، میں نواب ہوں. ایک ظاہر کے پردے میں انسان گم ہو گیا ہے. یہ تو کافر کی پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے. ہم آفاق میں گم ہیں. آج کا مسلمان جو ہے یہ کافر کی طرح آفاق میں گم ہے. یہ میں وہ شعر کا، اقبال کا شعر ہے نا کہ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے. تو ظاہر میں ہم لوگ گم ہو گئے. اب یعنی ہم نے تو کافرانہ ایک رویہ اختیار کر لیا ہے، جبکہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کیا نام ہے، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے. اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اگر میں
تھوڑا سا آپ کے ساتھ فری ہو جاؤں. ہوتا ہے نا فری، بے تکلف ہو جاؤں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے اپنی حقیقت کے بارے میں سوچا ہے کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اور اگر آپ کو کیوں کا جواب مل جاتا ہے، کوئی بھی دے دیتا ہے، اب سوچتے ہیں سمجھتے ہیں یا کوئی بتانے والا بتا دیتا ہے، تو کیا آپ تیار ہیں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے؟ کیا آپ تقرب الہی کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ تم شکر ادا کرو میرا، لیکن وہ شکر ادا کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو دیکھیں یہ ایک بہت کٹھن صورتحال ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دیکھیں مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کر لیتے ہیں. آپ یہاں آپ سیٹھ ہیں، مثال کے طور پہ آپ سیٹھ ہیں. ایسا ہوتا ہے اکثر ہم اپنا سرمایہ ملک سے نکال کے غیر ملک لے جاتے ہیں. کوئی بنگلہ دیش گیا ہوا ہے، کوئی دبئی گیا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر، اور چلیں دبئی کا لگا لیتے ہیں. یہاں ایک سیٹھ ہے، کارخانہ اور بھتے اور یہ اور بجلی، اور وہ پریشان ہو کے اپنا سرمایہ سب کچھ بیچ دیتا ہے، سرمایہ لے لیتا ہے، وہ دبئی چلا جاتا ہے. دبئی میں حالات موافق ہیں کاروبار کے، لیکن جب وہ دبئی جاتا ہے، وہ پہلی مرتبہ گیا ہے تو پیسے تو اس کے پاس بینک میں ہیں، لیکن جب وہ دبئی جاتا ہے تو وہاں کے یعنی جو رنگینیاں ہیں وہ اسے بہت پسند آ جاتی ہیں. اور وہ مثال کے طور پہ کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے 3 مہینے کا وقت ہے اس کے پاس، تو بجائے کاروبار شروع کرنے کے، کوئی کارخانہ لگانے کے، کوئی کاروبار، وہ اسی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. اب رنگینیاں آپ اپنے لگا لیں، میں تو اس کی بحث میں نہیں جاتا کون سی رنگینیاں ہیں، وہاں کی چکا چوند، سیر سپاٹے، کھابے، یہ وہ جو بھی ہے، لیکن وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. اور اتنا کھوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جب آپ وہ رنگینیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کے تو پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں، یعنی یہ ایک مثال ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ مثال سمجھ لیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہوتا ہو، لیکن یہ ہے کہ مثال ہے، سمجھ لیں. 3 مہینوں میں وہ سارا سرمایہ جس کے لیے لایا تھا، جس کام کے لیے لایا تھا، وہ رنگینیوں میں خرچ کر دیتا ہے. وہاں ہے نا وہ ٹاور، بہت بڑا جو ہوٹل ہے، ٹاور ہے، وہاں ہوٹل لے لیتا ہے، وہاں کمرہ لے لیتا ہے، ایک سویٹ لے لیتا ہے کہ بھئی 3 مہینے تو میں یہاں گزاروں گا. اب وہ اتنا مہنگا ہے تو وہ تو یعنی 3 مہینے کا آپ بل لگا لیں، وہ تو ہزاروں روپے، مجھے معلوم نہیں ہے کتنا، لیکن وہاں ہزاروں روپے ایک دن کا کرایہ ہے، 1000 روپے. اور وہاں تو وہ یہ ہوتا ہے، یعنی مثال ہے یہ، 3 مہینوں میں وہ سرمایہ جو کاروبار لگانے کے لیے، جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہاں سے سب کچھ بیچ دیا، وہ 3 مہینوں میں وہاں اس نے اڑا دیا. اب 3 مہینے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کاروبار شروع کر سکتا ہے نہ اور کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ تو اسی طرح دیکھیں، دنیا میں ہم آئے کاروباری ڈیلنگ کے لیے. جنت کا سودا، جنت برائے فروخت ہے دنیا میں، اور ہم یہاں جنت خریدنے کے لیے آئے ہیں. جو سرمایہ زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اس سے جنت خرید لیں. لیکن یہاں آ کے یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آ کے انسان جب جو یہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، یہ دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، دنیا ہی میں ساری یعنی کوششیں اور سرمایہ زندگی وہ دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کو مقصود بنا لیتا ہے. جس مقصد کے لیے وہ آسمان سے دنیا میں آیا ہے، وہ مقصد تو وہ بھول ہی جاتا ہے.
نہ یاد کرتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سنتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنی طرف مخاطب کر لیتی ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ہمارے ہاں بلاول صاحب ہیں، اور بلاول کون ہے؟ بھٹو کا نواسا ہے، بے نظیر کا بیٹا ہے، زرداری کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہے تو ایک انسان، آیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہاں بھجوایا ہے۔ اب وہ دنیا میں آ کے ایک یعنی مقتدر گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ اب وہ اس نے دیکھا ادھر دائیں بائیں، وہ سندھ کی حکومت سالوں ہو گئے ہیں، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ یہ ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں، ورنہ بھٹو بلاول سے میری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے بیان کرنے میں۔ اب وہ ایک ماحول میں پیدا ہو گیا، بچپن سے آپ دیکھیں اس کا بچپن جو ہے شاہانہ بچپن گزرا، اور پھر جوانی، اب جوانی ہے، ابھی انہوں نے شادی نہیں کی ہے، 2021 کی بات ہے، فروری کی، شادی نہیں کی، لیکن اس کو ایک ماحول ملا، اور اس کی اب آرزوئیں ہیں کہ میری ماں جو تھی، میرا نانا وزیر اعظم تھا، میری ماں وزیر اعظم بنی ہے 2 مرتبہ، اور اب وہ خواب دیکھ رہے ہیں وزارت عظمیٰ کی۔ اپنی باتیں آپ اس کی تقریر سنیں، بعضی جوشیلی تقریریں، یہ وہ، اب پوری طرح اس ظاہر کے جو پردے ہیں اس نے اس کو ڈھانپ لیا ہے۔ وہ پردے اب اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کتاب کوئی ایسی لگ جائے، یا ایسی کسی کی بات سنے، یا جس طرح بھی ہو، لیکن وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے کہ یار یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اس کو اگر کہے کوئی کہ بھئی تم تو روح ربانی ہو، تمہیں تو اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے اور جنت خریدنی ہے دنیا میں، تو کیا وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ اس کے ارد گرد ایک ایسا ماحول ہے۔ تو اب وہ ظاہر میں گم ہے، جو بلاول بھٹو ہیں ظاہر میں گم ہے، اپنے اس کے منصوبے ہیں، آئی ول بی پرائم منسٹر، اس بار نہیں لگی میرا، اگلی بار نہیں تو اگلی بار، زندگی ہے، وہ یہ کہتا رہتا ہے میں نے تو ابھی شروعات ہے، پہلا جو الیکشن لڑا اس نے کامیاب ہو گیا، اب وزیر اعظم نہیں تو حزب مخالف کا لیڈر ہے، اور وہ بڑی بڑی تقریریں اور بڑے یہ ویسے میں آپ کو بیان کروں۔ دیکھیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب کچھ اگر آپ سوچیں گے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے اور جنت کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا روح کو بدن دیا ہے اور انسان بنا کے بھجوایا ہے۔ اس کو جنت کا سودا کرنا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب دیکھیں، چھوڑ دیں بلاول وغیرہ کو، چھوڑ دیں، آپ اپنا سوچیں، کیا آپ نے جنت خرید لی ہے؟ کیا آپ نے جنت کا سودا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، لیکن اس سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے اوپر یقین ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے؟ اللہ سے بیعت کر لی ہے اور رسول کی بات کو سن لیا ہے؟ رسول کی دعوت پر آپ نے لبیک یعنی قصدن عمدن لبیک کہہ دیا ہے؟ یہ سارے سوالات اگر میں عوام سے پوچھوں تو وہ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنا راستہ نہ آپ، یعنی میں اگر دعوت دوں، مجھے تو اس وقت تک تو یہی ہے کہ تم اپنی بات کیے جاؤ، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میری کیا دعوت ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ پیغمبر کی کیا دعوت ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ لیکن لوگ پیغمبر کی بات پہ بھی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو بڑی ایک مشکل صورتحال ہے سامنے کا، اس پہ ذرا سوچیں۔ آج میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ سوچیں کہ آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے؟ کیا آپ کو جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی ہے؟ بعض آیات ایسی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ بس خوشیاں مناؤ، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ۔
تو سوچنا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.